اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے، اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کر لو، محبت کر کے نکاح کرو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی۔ جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے، نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے، لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے، بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے، بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے، بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے، بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے۔ یہ پیار ہے میرے بھائی، یہ ٹرو لو ہے، یہ محبت ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت پیدا کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا، اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی، اس کے ماں باپ گئے، لڑکی کو پسند کیا، نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا، کلام پڑھا، نکاح ہو گیا۔ دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے، لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ میرے بندو، یہ سچی محبت ہے، یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا، جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا۔ آج ہمارا نوجوان زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھو، اپنی توحید کی اہمیت کو سمجھو، اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکاؤ۔ بہت سے اہل حدیثوں کے گھر میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے، بچوں کی مالش ہو رہی ہے، ماں پیشانی پر ٹیکا لگاتی ہے، پوچھو ٹیکا کیوں لگاتی ہو؟ کہتی ہے نظر نہ لگ جائے۔ بچہ بیمار ہو گیا، گلے میں کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیتی ہے، بچی بیمار ہو گئی، پیٹ میں دھاگا باندھ دیتی ہے۔ اہل حدیثوں کے گھروں میں یہ سب ہونے لگا ہے۔ معاف کیجئے گا، اگر توحید میں کمی ہے، اگر توحید گڑبڑ ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر میں توحید نہ ہو، جس کے دل میں توحید نہ ہو۔ ارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا، ہم قیامت کے دن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے نبی کا دامن وہ پکڑے گا جو توحید پر ہوگا۔ آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے، کس کا دامن ملے گا، نبی کا دامن کس کو ملے گا؟ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اچھا ابو ہریرہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ ابو ہریرہ کون ہے؟ پتہ ہے؟ بولو بھائی، سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہیں، بس اتنا معلوم ہے صحابی ہیں، اور کچھ؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں، ان کا کوئی کام دھندہ نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی دکان نہیں، ان کا بس ایک ہی کام ہے،
وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں، نبی کے ساتھ رہتے ہیں، نبی کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ آج 1 گھنٹے کی تقریر ہم کو آپ کے سامنے کرنی ہے تو ہم موبائل کا سہارا لیتے ہیں، کوئی حدیث پڑھنی ہے سرچ کرتے ہیں کہ حدیث ایک بار ریپیٹ کر لوں، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، مگر اللہ نے ابو ہریرہ کو غضب کی میموری دی تھی۔ 5274 حدیثوں کو ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا۔ 5274 حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا میرے بھائیوں، اور پورا من وعن جیسے نبی سے سنا تھا ویسے امت کو پہنچایا تھا۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اب ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے، تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو، تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ تڑپ پیدا فرماتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی سافٹ ویئر ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں۔ آج ماشاءاللہ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر، اسلام 360، ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری، میں نام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو، اسلام 360 محدث لائبریری، پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا، ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، قرآن کی کم سے کم 10-12 تفسیریں موجود ہیں، قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ حدیث کی کتابوں کو کھولیے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے۔ یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کے دل کے اندر تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ اے ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جو توحید پر رہا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا۔ تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے؟